جو آخری نبی ہے ان کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں. اچھا ایک نبی کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا, ایک نبی کو اللہ نے زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا لیا تھا زندہ ہی اور دوبارہ وہ پھر آئیں گے. دوبارہ پھر آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی خیریت سے. خیریت سے. میں کیا الحمد للہ. الحمد للہ. الحمد للہ. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اچھا آپ کا نام محمد عمر. اور آپ کا؟ محمد نبیل. محمد نبی. ماشاء اللہ. نبیل. نبیل. اچھا نبیل. چلیے ماشاء اللہ. اچھا ہم نے دیکھو اسلام کے متعلق بات چیت کرتے ہیں ہم سے, تو اجازت کچھ بات کر لیں؟ جی جی اجازت ہے. اجازت ہے. چلیے ماشاء اللہ. اچھا دوست, سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ماشاء اللہ بہت بڑھیا. یہ ہمارے ہیں نا نبی ہیں اور ان کا نام یاد رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے. آپ کو بتا دوں میں کہ نبی کے ساتھ نا جو ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں یہ ان کے اوپر درود ہے, اور جو ہمارے نبی کا جو پیور نام ہے, جو نام پورا صحیح ہے, وہ ہے محمد. 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 اگر ہمارے ان سے کوئی پوچھے کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے تو ہم صرف محمد کہیں گے, محمد. تو کام چل جائے گا. اور اگر جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں, لگانا اس لیے ضروری کیونکہ ہمارے نبی ہمارے اوپر نبی کے بہت سارے احسانات ہیں, اس لیے ہم ان کے نام کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کے اوپر درود بھی بھیجتے ہیں. یاد رہے گی بات. جی. نبی کا کیا نام ہے؟ محمد. محمد. صحیح ماشاء اللہ. اچھا اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نبی اپنے نام کے ساتھ میں ہمیشہ محمد کا جو استعمال ہے اسے ضرور کریں. جی. اچھا یہ پوچھیں گے جو نمازیں ہوتی ہیں یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ مسلمان میں. مسلمان. صحیح ماشاء اللہ بہت بڑھیا. نماز اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے نا. اچھا کتنی نمازیں ہیں؟ 5. 5. کون کون سی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جی. 5 نمازیں ہیں نا. اچھا 5 نمازوں کو وقت پر تہجد کی بھی تو ایک تہجد کی بھی تو ہے. وہ فرض نہیں ہے نا. اچھا وہ فرض نہیں ہے, وہ رات کو ہے. نماز تو ہے لیکن فرض نہیں ہے. فرض کے علاوہ جو بندہ عبادت کرنا چاہے تو اس میں اللہ نے 4 ٹائم دیے ہیں, جیسے بھائی نے کا ذکر کیا تہجد کا, ہے نا. کس کا ذکر کیا؟ تہجد کا. آپ یہاں جائیے تو تہجد کا ذکر جو کیا بھیا نے کیا نا, تو اس میں کچھ نمازیں اور بھی ہوتی ہیں جو نفل نماز ہوتی ہیں, جیسے میں شمار آپ نے کی ہے تہجد. تو جو اور نفل نماز ہے ان کا کیا نام ہے؟ تو یہ بتا دو. ہم میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ بتائیے. پتہ نہیں. چلیے کوئی بات نہیں. اچھا گھبرا تو نہیں آپ کو ڈر نہیں. دیکھو ہم نا عوام سے اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے. اس لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے, نبی جی آپ مسلمانوں کو سمجھاتے رہیے, سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم نہیں سنیں گے اور نہیں سیکھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے عمل کرنے سے پہلے علم کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ وہ نمازیں 4 اور ہوتی ہیں, فرض نماز کے علاوہ 4 نمازیں اللہ نے نفل جو تیار کی ہیں وہ 4 ہیں. تو ان میں سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد آتی ہے فجر کی نماز کے بعد آتی ہے اشراق کی نماز. اشراق کی نماز. کون سی؟ اشراق کی نماز. تو تقریباً 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے. یاد رہے گی بات. یاد رہے گی. اچھا اس کے بعد نماز آتی ہے چاشت. کون سی؟ چاشت. چاشت کی نماز گرمیوں میں الگ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, سردی میں الگ ہوتا ہے. گرمی میں تھوڑا لیٹ جلدی ہو جاتا ہے اور سردی میں تھوڑا تاخیر سے, کیونکہ وہ دن اور رات تھوڑے بڑھ جاتے ہیں نا, اس وجہ سے. اور ایک تیسرے نمبر پہ نماز آتی ہے مغرب کے بعد. مغرب کے بعد. جی کب؟ مغرب کے بعد. اس نماز کا نام ہے اوابین. اوابین. یاد رہے گی بات. جی. اچھا اور ایک نماز آپ نے بتائی تھی تہجد کی نماز. جی جی تہجد کی. تو 5 نماز جو ہمارے ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہیں, اور جو 4 نمازیں ہیں وہ نماز نفل ہے. نفل. یاد رہے گی بات. جی جی یاد رہے گی. کتنی ہو گئی نمازیں ہو گئی؟ نماز ہو گئی ٹوٹل 5 تو ہو گئی,
فرض جی 4 ہو گئی, ایک تو تہجد کی, نفل ہو گئی 4 نمازیں. 4 نفل. ٹھیک, یاد رہے گی بات انشاءاللہ. تو اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرتے رہیں گے تو ان کو سیکھنے سکھانا ہوتا رہے گا, تو پھر ان پر عمل کرنا بھی بندے کا آسان ہو جائے گا, ہے نا. تو ہمیں اسلام کی بات سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم جتنا ہم گھبرائیں گے یوں سمجھو ہمارا علم اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا. یاد صحیح غلط؟ بالکل صحیح بات. صحیح بات. اس لیے میں سب سے بہتر بات ہے کہ ہم جو لوگ علم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں ان کے قریب ہو کے رہیں, ہے نا. بالکل صحیح بات. جیسے ہم یہ کپڑے کا کام سب لوگ ہم کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نا اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر کپڑے کا نام الگ بتاتے ہیں اس کا. بالکل صحیح بات ہے. اور جام کاٹن ہے, وہ کاٹن ہے. جی جی جی. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آتے جاتے ہوں گے, اگر آپ ان سے نام پوچھو تو وہ نہیں بتا پائیں گے, نہیں ہونے بتا. جبکہ وہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہوا کہ بندہ جس چیز کو سیکھتا ہے اس کو ہے نا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اچھا, دنیا کے اندر اللہ نے نبی کتنے بھیجے ہیں؟ نبی پتہ نہیں. آپ بتاؤ. مطلب ٹوٹل نبی دنیا میں اللہ نے بھیجے کتنے ہیں, نہیں پتہ ہے آپ؟ ٹوٹل نبی جو ہے تقریباً 1,24,000 کم و زیادہ, کم و بیش 1,24,000. 24,000 یہ مقدار رہتی ہے. اس میں پکا دن نہیں تھا بھائی 24,000 ہی تھے یا تھوڑا اوپر نیچے تھے, لیکن یہ روایت زیادہ مشہور ہے کہ اس میں نا 1,24,000 نبی دنیا کے اندر تشریف لائے. 1,24,000. نبی ان کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں. آپ بتائیے, آخری نبی کا نام کیا ہے؟ تھوڑا زور لگائیے, جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ, ایسی بات نہیں ہے, تھوڑا سوچیے. محمد. ہاں تو صحیح تو ہے ماشاءاللہ, وہی تو کہہ رہا ہوں میں, آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے. تھوڑا سا آدمی پریشر میں رہتا ہے نا, تو اس لیے گھبرانے والی بات نہیں. جو آخری نبی ہے یہ محمد یعنی کہ ہمارے پیغمبر ہیں, جو ہمارے نبی ہے وہ آخری نبی بھی ہے. اچھا, جو ہمارے نبی کے بعد ایک نبی اور مانے, ایسا ہوگا؟ نبی کے بعد ہمارے نبی کے بعد کون سے نبی آئیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, یہ کہہ رہا ہوں ہمارے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے, آپ نے جیسے بتایا ہے. ان کے بعد میں کون سے نبی آئیں گے؟ چلیے, مطلب جو ایک نبی جو آئیں گے یہ تو آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اگر کوئی بندہ ان کے بعد نبی مانتا ہے اس کے ایمان اس کا ایمان کم ہے, کمزور اس کا ایمان, اس لیے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اچھا, ایک نبی کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا, ایک نبی کو اللہ نے زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا لیا تھا, زندہ ہی اور دوبارہ وہ پھر آئیں گے. دوبارہ پھر آئے. اسرائیل علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. صحیح ہے ماشاءاللہ, بہت بڑھیا. یہ ان کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ ان کو اٹھا لیا تھا اور دوبارہ دنیا کے اندر پھر واپس آئیں گے, لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے. یہ ہمارے نبی کی امتی بن کر کے آئیں گے, کیونکہ بہت سارے نبیوں نے ہمارے اس امت کے اندر آنے کے لیے اللہ سے دعائیں کی ہے, تو اللہ نے یہ موقع کسی کو نہیں دیا ہے عیسیٰ السلام کے علاوہ. یاد رہے گی بات جی. تو جو ہمارے نبی کے بعد ایک نبی آئیں گے مگر وہ امتی بن کے آئیں گے, ان کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پوچھے کچھ؟ بس کافی ہو گیا. چلیے خیر, بہت بڑھیا ماشاءاللہ. اچھا, مل کے کیسا لگا؟ مل کے بہت اچھا لگا. کچھ سیکھا آپ نے؟ جی بہت کچھ سیکھا. آپ نے بہت کچھ سیکھا. چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو, اینڈ لائک کریں. چلیے, یہ تو خیر اپنے جو سامنے دیکھنے والے رہتے ہیں ان کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, جو صحیح بات یہ ہے, جو اگر ہم اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو اس سے نا اچھائی پھیلتی چلی جائیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ برائیاں ختم ہو جائے اور اچھائی پھیل جائے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم برا لوگوں کو ساتھ دیتے ہیں, برے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس وجہ سے برائی تیزی سے بڑھتی ہے. غلط صحیح؟ بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم اچھائی کو سپورٹ کریں گے. اچھا ہی. اچھا, جیسے ایک بہت مشہور و معروف علماء ہیں, ایک عالم ہے, بہت سارے پاکستان کے عالم ہیں, ان کا نام مولانا طارق مسعود صاحب. مولانا طارق مسعود صاحب. جی, ان کا نام سنا ہے؟ جی. تو ان کے سبسکرائب جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے. اور جو ایرے گہرے بے حیائی بے شرمی پھیلانے والے, ان کے سبسکرائبر کہیں کہیں 30 ملین کے اندر ہو رہے ہیں.
بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے اور ہم سب کی چاہت کیا رہتی ہے کہ دنیا کے اندر سے بے حیائی ختم ہو جائے. جب ہم بے حیائی کو سپورٹ کرتے ہیں تو بے حیائی ختم کیسے ہوگی؟ تو ایک بہرحال انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ انشاءاللہ آپ ہمیں دیکھتے رہیے اور اس طریقے سے انشاءاللہ جب ہم دورہ کر رہے ہیں سہارنپور کا اور شام تک انشاءاللہ یہیں پر رہیں گے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.